مفتی ہارون جیسا ہے رہبر ملا مرحبا نعرہ تکبیر۔ مفتی ہارون صاحب ہمارے درمیان بے باک قائد، بے باک صحابی، نوجوان ہندوستان کے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب العالیہ تشریف لے چکے ہیں۔ اہلیان مرتضی پور کی طرف سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص ایک بہت بڑے صحابی ہے، ان کو کمانڈر ان چیف بنا کر مصر کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ پورے مصر کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر بنے۔ پورے مصر میں امن و امان قائم ہے اور سارے مسلمان اور جتنے بھی غیر مسلم تھے سب کے سب بڑے اطمینان کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دوران حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ایک بات اور ایک نصیحت کی کہ انتم فی رباط دائمہ، اے لوگو تم ہمیشہ ہمیشہ سرحد کی حفاظت کرنے والے ہو۔ حالانکہ امن و امان قائم ہے، تمام مسلمان اور تمام غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب کے سب امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کی جا چکی ہے، سرحدوں کے اوپر فوج قائم ہے اور اطراف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ تمام مسلمان ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اطراف کے لوگوں کے اندر ایسا رعب قائم ہے کہ کسی کو ذرہ برابر بھی حرکت کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ انتم فی رباط دائمہ، اے لوگوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرحد کے محافظ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، مسلمان ہمیشہ سرحد کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ بیدار رہتا ہے، مسلمان ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے۔ اور جو قوم ہوشیار رہتی ہے، جو قوم ہمیشہ سرحد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے قانون کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے دھرم کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے قانون کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، جو قوم ہوشیار ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اس میں یہ پیغام ہے۔ اور جو قوم بیدار نہیں ہوتی، سو جاتی ہے، اپنی فکر نہیں ہوتی، ایسی قوم ہمیشہ برباد ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خاموش ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہوشیار نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، یکساں سول کوڈ۔ یکساں سول کوڈ
یہ نافذ کرنے کی اب فکریں کی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں چند مٹھی بڑ لوگ، چند وہ لوگ جو شر پسند ہے، چند وہ لوگ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، جو ہمارے ہندوستان کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نفرت کی آگ لگا رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں. آئے دن کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کو حیران کیا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں سے پورا وطن خالی کیا جا رہا ہے. یہ چند لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور مسلمان خاموش بیٹھا ہے. اس لیے ہمارے علماء اکثر کہا کرتے تھے قلم چلانا سیکھو، قانون سیکھو، ہمت اپنی جٹاؤ، ایکتا قائم کرو، آپس میں محبت قائم کرو، آپس میں نفرت ختم کرو اور قانون کو سیکھو اور قانون سے اور قلم سے لڑنا سیکھو. یہ ہمارے بزرگان دین سالہ سال سے کہتے آ رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش، مسلمانوں کے اس طرف کوئی دھیان نہیں، مسلمانوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں. جہنے واگے تیب ہو گئے. جن لوگوں نے یہ مقولہ ابزبر کر لیا، جن لوگوں نے اس مقولے کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے. کل اس کو مارا جا رہا تھا، آج اس کو مارا جا رہا ہے، پرسوں دوسرے کو مارا جائے گا، ترسوں تیسرے کو مارا جائے گا. یہ حال ہونے والا ہے اگر مسلمان خاموش رہے. الغرض یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ یکساں سول کوڈ بالکل ہمارا سمویدھان جو ہے، ہمارا سمویدھان ہے، اس کو بنایا گیا 1947 میں اور 300 آدمیوں نے مل کر بنایا، جس میں امبیڈکر صاحب ان کے ان چیف تھے، ان کے بڑے تھے، ان کے امیر تھے. اور ان 300 آدمیوں کی دستخط سے 395 قانون بنائے گئے جو ہمارے ہندوستان کا سمویدھان ہے. اس میں قلم نمبر 25 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر دھرم والے کو اپنے دھرم پر جینے کی اجازت ہوگی. ہر دھرم والے ہمارے ہندوستان میں، بھارت دیش میں اپنے دھرم کے ساتھ جی سکے گا، اپنے دھرم کے ساتھ رہ سکے گا، اپنی پہچان کے ساتھ رہے گا، اپنی ثقافت کے ساتھ رہے گا، اپنے کلچر کے ساتھ رہے گا. یہ اجازت ہے ہمارے سمویدھان میں. لیکن ایک دوسرا ایکٹ ہے، ایک دوسرا قانون ہے جو 44واں قانون، 44واں ایکٹ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو حکومت آوے اس کو ہمارا مشورہ ہے کہ کوشش کرے کہ سارے لوگ ایک قانون کے دائرے میں رہے اور ایک قانون کی ماتحتی میں رہے. یہ مشورہ ہے، قانون نہیں ہے، حکم نہیں ہے، بلکہ مشورہ ہے کہ تم سے ہو سکے تو کرے. اور وہ قانون ہے کہ تمام مذاہب کو ہندوستان میں جو جس دھرم کا ہو، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے دھرم کی ماتحتی میں رہے گا، اپنے دھرم کے قانون پر چلے گا، اپنی پہچان کے ساتھ چلے گا. لیکن آج کچھ سرپسند لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی ساخت ختم ہو جائے، پہچان ختم ہو جائے، مسلمانوں کی ثقافت ختم ہو جائے. اسلام ایک مذہب ہے، مذہب کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت ختم ہو جائے. مسلمان کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان ختم ہو جائے، لیکن مسلمان دنیا سے ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. مسلمان کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. سال ہر سال سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. 1400 سال سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی تحریکیں چلی، ہزاروں تحریکیں چلی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اور کبھی چنگیز خان بھی آیا جس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور کئی علاقے، کئی ملک مسلمانوں کے ختم کر دیے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے. یہ ایسی تحریک تھی، یہ ایسا ہنگامہ تھا، یہ اتنا خطرناک طوفان تھا کہ مورخین کو لکھنا پڑا کہ اتنا خطرناک آدمی جو قتل و غارت کرنے والا ہو، ایسا قتل و غارت کرنے والا آدمی آج تک نہ پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا.
जितना कत्लो खून और कत्लो गारत हुई मुसलमानों पर उस जमाने में, इतनी कत्लो गारत न हजरत आदम से लेकर आज तक हुई, न आज इसके बाद कयामत तक हो सकेगी। जरा सोचे कितना खतरनाक हंगामा होगा और कितना खतरनाक हमला होगा, कितना खतरनाक तूफान होगा, जरा हम सोच सकते हैं। तो ऐसी भी तहरीकें चली, ऐसे भी लोग आए जो मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे। और सुर्ख आंधी ये रूस ने जहां भी गई मुसलमानों को खत्म करना चाहा, मुसलमानों को खत्म करना चाहा, यहां तक कि 29 मुल्क मुसलमानों के अपने कब्जे में कर लिए। और जहां भी कहीं मुसलमान दिखता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। और एक हालत ये भी थी कि उनके जो सिपाही होते थे या उनके जो सीआईडी होते थे, वो सीआईडी मुसलमानों की शक्ल में निकलते थे और फिर सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने से जवाब आता था वालेकुम सलाम, तो उसको काट दिया जाता था। कभी ऐसा भी होता था कि उलमा किराम कितने हैं, सारे उलमा को खत्म करो, तो वो सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम, वहां से वालेकुम ऐन, जब गले से ऐन निकलती थी समझ जाते थे ये आलिम है, ये वो आलिम है, इसको खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया। तो वहां भी मुसलमानों को खूब मारा गया, पीटा गया, खत्म करने की कोशिश की गई। जहां भी कुरान मिलता था उसको जला दिया जाता था। पूरे रूस से कुरान को खत्म कर दिया गया, पूरे रूस से कुरान खत्म कर दिया गया, हाफिजों को मार दिया गया। लेकिन क्या हुआ, वक्त गुजरते गुजरते एक वक्त वो भी आया कि इसको भी अपने हथियार डालने पड़े, मुसलमानों के सामने इसको भी अपने हथियार डालने पड़े। और आज भी मुसलमान कायम दायम है और बड़े जाओ जलाल के साथ और बड़े सुरखरुई के साथ और बड़ी तरक्की के साथ अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुसलमान खत्म होने के लिए नहीं आया। तो यहाँ के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों ने ऐसा ही करना चाहा कि मुसलमानों को खत्म करे। सूदी तहरीक चली, घर वापसी चली, सब कुछ इन्होंने कर लिया। अब देखा कि मुसलमान तो खत्म होने का नाम नहीं लेते, मुसलमान की तहजीब अपनी तहजीब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यकसा सिविल कोड का फितना खड़ा किया जा रहा है कि मुसलमानों की पहचान खत्म कर दी जाए और सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे भारत देश के वासी एक जैसे दिखे, किसी के सर पर टोपी ना हो, किसी के चेहरे पर दाढ़ी ना हो। ये सारी चीजें अब की जा रही है। लेकिन हमको चाहिए कि हम इसके अंदर कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और एक बात याद रखें, सिर्फ दुआ काम नहीं लगेगी, सिर्फ दुआ से फायदा नहीं होगा, सिर्फ दवा से फायदा नहीं होता। दवा के साथ परहेजगारी भी बहुत जरूरी होती है, दवा के साथ वो चीजें खाना भी बहुत जरूरी होती है, वो ग़िज़ा जरूरी होती है जिससे ताकत आदमी के अंदर आए और उसके अंदर से वो जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। तो सिर्फ दवा काम नहीं करती, इसी तरह सिर्फ दुआ काम नहीं करेगी कि बैठे बैठे आदमी दुआ करेंगे, आए अल्लाह आए अल्लाह आए अल्लाह, हालात बहुत खराब है, हालात सुधार दे। इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असबाब इख्तियार करे फिर दुआ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में सहाबा को खड़ा कर दिया और फिर छप्पड़ में बैठकर दुआ कर रहे हैं, सजदे में गिरकर दुआ कर रहे हैं, सजदे में गिरकर दुआ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाओ तुम अपने घर जाकर सो जाओ, मैं दुआ करता हूं तुम सबको फतेह नसीब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक आदमी ने यकसा सिविल कोड के बारे में लिखा, नीचे किसी ने कमेंट की कि बहुत सारे लोग आए लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मिटा दिया। एक वक्त फिरौन भी आया, फिरौन को भी मिटा दिया अल्लाह ताला ने फिरौन ऐसे ही नहीं मिट गया, एक दो दिन में नहीं मिट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक उसके पीछे पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल पहले दुआ की, 40 साल के बाद उसका नतीजा मिला। फिक्र की, कोशिश की, तो कोशिशों से सब कुछ होता है। दुआ है, दुआ के साथ साथ कोशिश है, दुआ है, दुआ के साथ दवा भी है। उसके नीचे लिखा है नमरूद भी आया, नमरूद को अल्लाह ने बताया, ऐसे बर्बाद हो गया नमरूद, ऐसे ही बर्बाद हो गया। मुसलमानों ने उस जमाने में कुछ नहीं किया, हज़रत इब्राहिम ने कुछ नहीं किया, वैसे ही वो बर्बाद हो गया। हज़रत इब्राहिम ने दुआ किया अल्लाह ने नमरूद को बर्बाद कर दे, नहीं, नमरूद के सामने जाके खड़े हो गए, कोशिशें की, मेहनतें की। तो हमारे बुजुर्गान दीन जो हमें रहनुमाई करते हैं, जो हमारा मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है, जो हमें रहनुमाई कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि किस तरह इस चीज का हम मुकाबला करेंगे, तो
تو اس چیز کا ہمیں مقابلہ اس طرح کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑے گی. ہمارے یہ بزرگان دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخ روئی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کی وہ فکر کر رہے ہیں اس کا بہترین دنیا اور آخرت میں ان کو بدلہ نصیب فرمائے. وہ کوششیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بہت ساری چیزیں شائع کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کا مقابلہ جو یکساں سول کوڈ وہ لانا چاہتے ہیں اس کا مقابلہ تم کیسے کرو گے؟ شاید یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے چند لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بڑے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو پرمکھ ہیں، مسلم پرسنل لا کی بورڈ کے جو صدر ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کہا، انہوں نے ہمیں کیا ہدایت دی. شاید 5% لوگ بھی نہیں ہوں گے جن کو معلوم ہوگا، تو یہ ہے ہماری غفلت، یہ ہم سوئے ہوئے ہیں. جو قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، جو قوم سوئی رہتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں، ہم سنیں، علماء کرام سے پوچھیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا ہدایت دی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اسی لیے قائم ہوا تھا کہ اگر مسلمانوں کے قانون میں، مسلمانوں کے حقوق میں اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے اس شریعت میں اگر کوئی دخل گیری کرے گا تو اس کی حفاظت کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کھڑا ہو جائے گا. اور اسی کی برکت سے آج تک ہم انہی بزرگان دین، انہی علماء کرام، انہی فکر مند لوگ، انہی ہوشیار لوگ، انہی بیدار لوگوں کی وجہ سے آج تک مسلمان اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت خطرناک زمانہ چل رہا ہے. ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. بہت سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں. یہ تو ہمارا دارالاسلام سمجھے کہ 5 کلومیٹر کے دائرے میں ہم ہیں، اس لیے ہمیں کسی قسم کا ڈر کے خوف نہیں ہے. ورنہ دوسرے علاقے میں جائیے کیسے حالات سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو امن و امان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام شر پسندوں سے مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے، اور خاص کر کے بھارت کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرما کر ان کو سرخ روئی اور رعب و دبدبہ نصیب فرمائے. تو ہم سب کو اس کا ویرودھ بھی کرنا ہے، چاہے ہمارے بزرگان دین اس کی ہدایت کر دیں. شاید کوئی اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کے ذریعے ہم اپنے آپ کی رائے جو قانون منتری تک پہنچا سکتے ہیں. ایسا کوئی انہوں نے یہ ہدایت دی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ شائع کی ہے. ہم سب کو یہ سننا چاہیے اور ان کی جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. ایک بات بہت سنگین اس ہفتے کی ہے، وہ آج تو مجھے بیان کرنا نہیں تھا، گزشتہ کل بیان کر دیا. میں سوچا تھا کہ جلدی نماز ہو جائے، لیکن یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اس سنگین مسئلے کی طرف ہم سب کو دھیان دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ قائم نہ ہو. اور یکساں سول کوڈ قائم ہوا تو پھر سمجھے کہ یہ مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یکساں سول کوڈ ہوگا تو سب کچھ یہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب دیکھا کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتے تو ایک کام کرو نا، یکساں سول کوڈ لا دو، سب غیروں کی طرح ہو جائیں گے. سب مذہب ان کا اگرچہ باقی رہے گا لیکن تہذیب ان کی ختم ہو جائے گی. تہذیب ان کی ختم ہو جائے گی کہ سر پہ ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، یہ ساری چیزیں. یعنی گویا یوں کیجئے یکساں سول کوڈ یہ یکساں سول کوڈ، یہ دوسرا نام اس کا یہ ہو سکتا ورلڈ آرڈر، جو پوری دنیا کا آرڈر ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے مل کر بنایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی آرڈر قائم ہوگا. یہ دوسرا نام اس کا ہے. اگرچہ نام بدل دیا گیا ہے لیکن ہے تو وہی جو امریکہ، جو برطانیہ، ان لوگوں نے مل کر جو آرڈر بنایا ہے وہ آرڈر یہاں نافذ ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی ساخت اور ثقافت اور کلچر اللہ تعالیٰ
باقی رکھے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور بزرگان دین ہمارے اکابر نے جن جن چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے ان رہنمائی کو اپناتے ہوئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یکساں سول کوڈ ہمارے ہندوستان میں نافذ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیں, سنتوں کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا.